रमज़ान। अलिफ इस्लाम, आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। सिटी 42 की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार दिल की गहराइयों से फिर खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज आप सबको रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन पहला रोज़ा बड़ी गर्मी में गुजरा है और दूसरा रोज़ा भी जो है गर्मी में ही गुजरा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मौसम में शिद्दत है तो हम में भी शिद्दत है। अगर मौसम कह रहा है कि वो बहुत गर्म है तो हम भी बता रहे हैं कि हमारा दिल बहुत नरम है। कोई बात नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मौसम भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा शहर लाहौर में हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक में जब भी बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो उसके बाद एकदम से बारिश भी हो जाती है, मौसम बेहतर भी हो जाता है। तो दिलों का मौसम बेहतर करना हमारे इख्तियार में है, हमारे बस में, उसकी हमारी कोशिश भी करनी चाहिए। बाकी कुदरत के काम है, इंशाअल्लाह सब दुआ करें कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी आ जाए, ताकि हमारे वो लोग, वो बहन भाई, वो मज़दूर तबका जो इस वक्त दिन में बाहर धूप में काम कर रहा होता है रोज़े की हालत में भी, जब मैं देखता हूँ तो यकीनन तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ है। हम लोग तो फिर थोड़ी आराम से सुकून से घरों में बैठकर एसी या पंखा चलाकर रोज़ा गुजार लेते हैं। तो मेरी दुआ है कि मौसम की जो गर्मी की शिद्दत है इसमें थोड़ी सी कमी हो जाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। जनाब, अलिफ इस्लाम में आज भी बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही फ़ौज के सिपाही हमारे साथ हैं। हमारी सेगमेंट की जो खूबसूरती है वो इन सब बच्चों की रौनक से है, और हम सब बच्चों की, हम सब जो हमारे क्लासरूम में हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, जो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मौलाना डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर दूसरा रोज़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। और ये भी गुजर गया, गर्मी है, लग भी रही है, जो बाहर निकले हुए उन्हें पता लगता है कि गर्मी है, लेकिन अल्लाह ताला यही तो देखना चाहता है कि मेरे बंदे मेरे हुक्म के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं और वो किस तरीके से इबादत सर अंजाम दे रहे हैं। और यकीन जानिए, अल्लाह ताला अगर राज़ी हो जाए हमारी इन इबादतों से तो जन्नत के रास्ते में कोई रुकावट। बेशक बेशक, बस अल्लाह सबको हिम्मत, तौफीक और ताकत दे। और जनाब, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी ज़रा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो आप सब हमें ज़रा अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है बेटा? भाई नाराज़ क्यों हो गई हो मुझसे? मैंने क्या किया है? नाम क्या है आपका? है अच्छा अच्छा, चलो नाम बताओ। नाम आपका क्या नाम है बेटा? मानिया। आपका क्या नाम है? नोएस। सुभान अली। सुभान अली। आपका क्या नाम है? आला। मनान। हुसनैन। इस्बा। इस्बा। और आपका? सकीना। सकीना। राबेल। शिदा। अलीदा। अलीज़ा। आपका क्या नाम है बेटा? अरवा। मिनाहिल। मनाहिल। और आप? मानुशबास। अच्छा, और आपका क्या नाम है? नेहानी। अच्छा, अब देखो सबने नाम बता दिया, आप भी बता दो। आपका क्या नाम है? फातिमा। इतना प्यारा नाम। आपका क्या नाम है बेटा? हयान। हयान। आपका क्या नाम है? शाजिब। रायद। आपका क्या? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बड़े प्यारे नाम और बड़े प्यारे बच्चे। तो सर सारे बच्चे मौजूद हैं, तो आज आप हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो इन बच्चों से एक सवाल करना है। सवाल ये करना है, आज रोज़ा किस किस ने रखा है? आज रोज़ा किस किस ने रखा है? जिसने रखा है अपना हाथ खड़ा कर दे। मैंने बच्चों से पूछा है। सर मैं भी बच्चा हूँ आपका सर। अब सर उम्र में एक जितने हैं, लेकिन वैसे तो ओहदे में तो बच्चा ही हूँ ना। तो फिर सब ने रखा है, मैंने भी रखा है, आपने भी रखा है। अच्छा, हसनैन ने रोज़ा रखा। हसनैन नाम है ना आपका? हसनैन ने रखा है रोज़ा, और आपने भी रखा है। शाज़ेब ने भी रखा है। अच्छा, कहाँ रख के आए हो आप रोज़ा? आपने भी रखा है? सर इन्होंने भी रखा है। कहाँ रखा है रोज़ा? मैंने रखा है बस। बस में रखा है? कहाँ रखा है? और किधर रखा है? किधर रखा है बता दो ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं रखा है बस। कहाँ रखा हुआ है? मामा को दिया हुआ है। अच्छा, मामा को दिया हुआ है, महफूज करके रखा होगा मामा ने ना। अच्छा, आपने कहाँ रखा है बेटा? घर में। घर में रखा है। तो उसे छोड़ के आ गया रोज़े को? कोई ले गया तो फिर क्या होगा रोज़े के साथ? अच्छा चलें घर में। चलें जी। तो प्यारे बच्चों, आपको तो ये पता है कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रोज़ों का महीना है, अल्लाह की इबादत का महीना है। और इस महीने में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया, और वो वाक़या क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया। कुरान करीम को नाजिल किया, और आप लोगों को उसकी तारीख़ का भी पता होगा। 27 रमज़ान को कुरान करीम नाजिल हुआ। 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान करीम नाजिल हुआ। अब कुरान करीम में क्या है? कुरान करीम अल्लाह की किताब है, और
کس نبی پر نازل ہوئی؟ آخر نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو سب مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم کہنا. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے اس میں محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا محمد، وہ درود کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا. بالکل. اس محمد میں وہ چاشنی اسی وقت پورے طریقے سے آتی ہے جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. یہ تو پہلی بات ہوگی آج کی. دوسری بات ہوئی، پہلی بات تھی قرآن کریم کب نازل ہوا؟ 27 رمضان کو نازل ہوا. دوسری بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. اچھا بچوں، یہ جو روزوں کا مہینہ ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور آخری 10 یا 9. 10 یا 9. 9 یا 10 دن. 9 یا 10 دن. ہم نے کل بات کی تھی 9 دن کب ہوتے ہیں؟ 10 دن. جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں عشرہ. 10 دنوں کو کہتے ہیں عشرہ. پہلا عشرہ کس کا عشرہ ہوتا ہے؟ رحمت کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ. دوسرا عشرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مغفرت کا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. جیسے ایک بہت بڑی چادر میں کسی چیز کو آپ ڈھانپ دیں. جب گھر میں امی صفائی کرتی ہیں تو بیڈ کو چادر سے ڈھانپ دیتے ہیں، فرنیچر کو بڑے کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. جب کوئی چیز ڈھانپی جائے تو دوسروں کو نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کی نگاہوں سے ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتا ہے، آزاد کر دیتا ہے. بہت سے لوگ جنہوں نے جہنم میں جانا ہوتا ہے. جہنم کی انگلش کیا ہوتی؟ کیا کہتے ہیں انگریزی میں جہنم کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ دوزخ کہتے ہیں، وہ تو اردو میں کہتے ہیں. اور آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہنٹ دوں؟ انگلش ہیلو میں سے او نکال دو. ہاں یا ویری she got گڈ. it. ہیل. ٹھیک ہے. اور ایک انگلش کا محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں گو ٹو ہیل، جی. جہنم میں جاؤ. سر اردو میں بھی بہت لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ. جہنم میں جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ جو جہنم ہے نا، دوزخ جسے کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ آگ جلا کے رکھا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے، تو اس آگ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے گی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت جب ہمارے پاس آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دے دیتا ہے. اب پیارے بچوں، آپ لوگ روزہ نہیں رکھا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں رکھا؟ چھوٹے ہیں اس لیے نہیں سر رکھا. یہ ان سے پوچھتے ہیں ہم بریک کے بعد کہ کیوں نہیں رکھا، آخر کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ بریک میں جو ہے نا وہ ہم بریک میں بھی پوچھیں گے، بریک کے بعد بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں وہاں دیکھتے ہیں سارے مل کر، اور سارے مل کر بولیں گے کہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. وہاں دیکھ کر بولیں 1 2 3، سارے بولیں ملتے ہیں بریک کے بعد.
الف اسلام، ایک بار پھر آپ سب کو ہمارا بہت بہت سلام. سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الف اسلام میں پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا ڈاکٹر عاقب نعیمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سر ایک بار پھر خوش آمدید. سر یہ سیگمنٹ جو ہے اس میں بچے جو ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ بچوں نے جو بھی یاد کیا، جو بھی تیاری کر کے آئے ہیں، ہمیں فردن فردن سنائیں. تو ایک بچہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اذان سنانی ہے. آپ کو اذان سنانی تھی؟ ذرا سنائیں نا، اذان سے ذرا آغاز کرتے ہیں. یہ لو مائک ہاتھ میں پکڑو اور اذان سناؤ. میں بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چندہ آدھی اذان سنا دی آپ نے. اچھا چلیں آپ پوری یاد کر کے آنی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے پوری اذان سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 بار اللہ اکبر ہوتا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر حی علی الصلاح 2 بار، پھر حی علی الفلاح 2 بار، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ روزہ ہے اس کا شاید، اس لیے وہ روزے میں روزہ تو حسنین کا ہے. اچھا حسنین کا ہے. اچھا اب ہمیں یہ پیاری سی جو بیٹی ہے یہ چاروں کلمے سنائے گی. آنکھ پہ کیا لگا ہوا ہے؟ چلو اتار دیا میں نے. اب چاروں کلمے سنانے ہیں نا آپ نے، سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب، رحمان پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوئم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ثانی کلمہ تمجید، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. 3 کلمے سنا دیے. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا اس نے. آپ تو میرے سے بھی بڑی ہیں کیونکہ مجھے بھی نہیں آتے جس طرح آپ کو آتے ہیں. واہ واہ، ویری گڈ، بہت اچھے بیٹا. اچھا جی آپ ہمیں سورت سناؤ گی، سورت فاتحہ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بیٹا یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. زال نہیں پڑھتے، ضاد پڑھتے ہیں، ولا الضالین. چلو آپ نے بھی کلمہ سنانا تھا، سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. پہلا کلمہ طیب، طیب میں پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوئم کلمہ شہادت، شہادت میں پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوئم کلمہ تمجید، سبحان آپ نے اللہ. چلو ٹھیک ہے 2 کلمے سنا دیے اور دوسرا کلمہ شہادت اور پھر کلمہ طیبہ. چلو کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی لیکن چلو کوئی بات نہیں، اچھی طرح سے یاد کر کے آنا. پیچھے بھی ایک بچے نے کلمہ سنانا ہے. کلمہ ادھر سے سنانا تھا. سناؤ. پہلا کلمہ طیب، طیب میرے پاک، لا الہ الا اللہ صلی اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے پراپر طریقے سے سناتے ہیں. اب آپ بیٹا نعت سناؤ ہمیں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں.
عطا کر تو شام کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. شاباش. آپ تو کہہ رہی تھی کہ جب آپ پڑھتی ہو تو آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے. بڑا اچھا پڑھا آپ نے تو, بالکل صحیح پڑھا. ویری گڈ, شاباش بیٹا. اچھا آپ نے بھی کہا تھا آپ نے کچھ سنانا. سناؤ میرا بیٹا. بیٹا نہیں بسم اللہ پڑھتے بسم اللہ, اور پہلے اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جناب سورج جب بھی پڑھیں, تلاوت جب بھی کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں, پھر سورت پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم بھی پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں. فاطمہ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ فاطمہ ناراض کیوں ہو؟ سٹی 42 سے ناراض ہو؟ ارے اچھا بھائی فاطمہ ناراض ہوئی ہوئی ہے سٹی 42 کیا ہوا؟ سوچ رہی ہو. اچھا اچھا چلو میرا بیٹا سوچتے رہو, پھر سوچی پیا تے بندہ گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب اور ہمیں کسی بچے نے کہا تھا اس نے انگلش میں کوئی اسپیچ سنانی ہے, آپ نے سنانی تھی. سنائیں جی, کیا سنا رہے ہیں؟ Respected teachers and here follows. Assalamu alaikum. Today I am going to speak on the topic the obedience to parents and teachers.